عرض کیا تھا قرآن حکیم میں دین کا لفظ 4 معنی میں استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1 دین کا معنی طاعت، سورہ نحل آیت نمبر 52، سورہ نحل آیت نمبر 52 پنجابی وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اللہ کی طاعت ہے ہمیشہ۔ یہ دین طاعت کے معنی میں استعمال ہوا۔ نمبر 2 قانون ملکی، دین کا معنی ملک کا قانون۔ ما کان لیأخذ فی دین الملک، سورہ یوسف آیت نمبر 76 اور 76 سمجھتے ہو؟ 6 جمع ماں کا نہیں تھے کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو پکڑ سکتے فی دین الملک، یہ ملک بادشاہ کے قانون کے مطابق۔ مصر میں قانون نہیں تھا کہ چور کو پکڑ لیا جائے، غلام بنا لیا جائے، اس لیے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی منہ سے یہ بات نکلوائی کہ اگر چوری کی ہے جس نے آپ کے پیالے کی تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو غلام گرفتار رکھ لیا جائے۔ یہ مصر کا قانون نہیں تھا، ان کا قانون تھا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا، یعقوب علیہ السلام کا۔ اس لیے یہاں نہیں تھے کہ یوسف علیہ السلام گرفتار کرتے اپنے بھائی کو، بادشاہ کے قانون میں، قانون ملکی کے معنی میں استعمال ہوا دین۔ تیسرا دین کا معنی مذہب، افغیر دین اللہ یبغون، کیا تم اللہ کے مذہب کے علاوہ کسی اور کو چاہتے ہو؟ یہاں دین مذہب کے معنی میں استعمال ہوا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 83 یعنی 80 جمع 3۔ چوتھا معنی ہے بدلہ، دین کا معنی جزا اور بدلہ۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، سورہ زاریات آیت نمبر 6، بے شک جزا واقع ہونے والی ہے، ایک دن آئے گا، اعمال کا بدلہ ملے گا، نیک کو نیک بدلہ ملے گا، برے عمل کا برا بدلہ ملے گا۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، زاریات آیت نمبر 6، یہاں دین جزا اور بدلے کے معنی میں استعمال ہو۔ اور سورہ فاتحہ میں بھی اسی معنی، مالک یوم الدین، اللہ جزا کے دن کے مالک ہیں۔ سمجھ آئی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اصول ہے عربی کا تقدیم ما حق التاخیر یفید الحصر، جس کا حق یہ ہے کہ اس کو مؤخر کیا جائے، اس کو مقدم کرنے سے حصر کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یوں کہیں نعبدو کا، اس کا معنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ نعبدو کاف جو ہے مفعول بہ کا حق ہے کہ اس کو مؤخر کا جو عامل پہلے ہوتا ہے، لیکن قرآن نے اس مفعول بہ معمول کو پہلے ذکر کیا، ایاک نعبد، اس کے لیے معنی بن گیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، حصر کے معنی میں۔ تقدیم ما حق التاخیر یفید الحصر ضابطہ ہے، تو عبادت صرف اللہ کی ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ مدد صرف اللہ سے مانگی جا سکتی ہے، بزرگوں کا واسطہ دیا جا سکتا ہے، فلاں بزرگوں کے طفیل اللہ پاک میری مدد فرما دے، مجھے رزق عطا فرما دے، مجھے اولاد نصیب فرما دے،
لیکن مانگنا صرف اللہ سے چاہیے. ایاک نستعین، اگر کہتے نستعینوں کا پھر معنی ہوتا کہ ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں. یہ مفعول کو مقدم کر دیا اس لیے کہ یہ معمول ہے، معمول کا حق مؤخر کرنا ہے. تو ایاک نستعین کا معنی بن گیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تقدیم ما حقہ تاخیر یفید الحصر. اہدنا الصراط المستقیم. یہاں تک اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد اور اقرار توحید کے بعد آگے دعا ہے. اہدنا الصراط، دکھا ہمیں سیدھا راستہ، چلا ہمیں سیدھے راستے پر. دونوں معنی ٹھیک ہے. سیدھا راستہ کیا ہے؟ کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے. سورہ یاسین آیت نمبر 61، ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، یہ کہ میری عبادت کرو یہ سیدھا راستہ ہے. سورہ یاسین میں متعین کر دیا سیدھا راستہ اللہ کی عبادت سیدھا راستہ ہے، غیر اللہ کی عبادت غلط راستہ ہے. عبادت صرف اللہ کی. ایسی آل عمران آیت نمبر 51 سے میں آنے ہی لکھا رہا ہوں ورنہ 51 سمجھتے ہو؟ 70 سے کتنے اوپر رکھے گا 51 بن جائے ہیں؟ 70 جمع 1 71 ہوئے تو 50 جمع 1 51 ہوئے. آل عمران کی آیت نمبر 51 نکالو. سورہ آل عمران پہلے پاروں میں. ان اللہ ربی و ربکم، اللہ یہ دیکھو ان اللہ ربی، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، پس اس کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی کلام ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، پس اس کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم. تو سورہ فاتحہ میں جو صراط مستقیم مانگی گئی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے. سورہ آل عمران آیت نمبر 51. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے. صراط مستقیم کہنا کافی تھا کہ صراط مستقیم پر ہمیں چلا، لیکن آگے یہ فرمایا کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام کیا. آگے اس راستے کا خارجی تشخص بیان کیا ہے کہ صراط مستقیم جو مانگا گیا ہے، اگر خارج میں دیکھنا چاہو وہ صراط مستقیم کن کا صراط ہے، کن کا راستہ ہے؟ انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا. سورہ نساء آیت نمبر 69، 70 سے ایک کم. سورہ نساء کی آیت نمبر 69 نکالو. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ استغفر اللہ.
69 یعنی 70 سے ایک کم. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. دیکھ رہے ہیں جس نے اطاعت کی اللہ کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، بس یہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا. آگے من النبی من بیانی ہے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین. صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس پر اللہ کے نبی چلے، صدیقین چلے، شہید چلے اور صالحین چلے. ہر شخص اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے میں صراط مستقیم پر ہوں، جیسے لوگ کہتے ہیں میں ہدایت پر ہوں. قرآن نے فیصلہ کر دیا ہدایت پر وہ لوگ ہیں، سیدھے راستے پر وہ لوگ ہیں جن کے عقیدے اعمال نبیوں جیسے، صدیقین جیسے، شہیدوں جیسے، نیک مسلمانوں جیسے. اگر خارج میں کوئی صراط مستقیم دیکھنا چاہے تو ان کو دیکھ لیا جائے. ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتیں کے 72 فرقے ہوئے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. ان میں ایک نجات پائے گا، باقی جہنمی ہوں گے. پوچھا ما ہیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہے، کون سی جماعت ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یہ وہ مذہب، وہ جماعت ہے جس طریق پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام. اللہ کا رسول کا طریقہ، اللہ کے رسول کے صحابہ کا طریقہ، بس یہ صراط مستقیم اور حق ہے. ٹھیک ہے. اسی کی دوسری تعبیر قرآن پاک میں نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین سے کیا کہ ان کا راستہ بالکل پیغمبر کا راستہ ہے اور صحابہ کا راستہ ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا، جو اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، مراد یہودی. اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے، مراد عیسائی. یہود اور عیسائی مذہب کے لوگ اہل باطل ہیں، ان کے راستے کو صراط مستقیم نہیں کہا جا سکتا. اور سمجھے بھی ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد پچھلے نبیوں کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، پچھلے نبیوں کے طریق ختم ہو گئے. حضور نے فرمایا اگر میرے زمانے میں موسیٰ بھی آ جائیں تو ان کو میری اتباع کے بغیر چارہ کار نہیں. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر پہنچیں گے فرشتوں کے ذریعے سے. آگے سیڑھی لگا کر اتارے جائیں گے. امام مہدی مسجد میں موجود ہوں گے. عصر کی جماعت کا وقت ہونے والا ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام یہاں آئیں گے، پوری دنیا پر بادشاہت کریں گے، لیکن طریقہ کار سارا حضور کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی شریعت کو لے کے نہیں آئیں گے، نبوت سے خالی نہیں ہوں گے، نبی ہی ہیں. نبی نبوت کے وصف سے کسی وقت خالی نہیں ہوتے. نبی ہونے کے باوجود وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں گے، اس لیے کہ حضور کے بعد پچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئیں. آیا خیال شریف میں مغضوب علیہم کا مصداق یہود ہے اور ظالین کا مصداق عیسائی نصارہ ہیں. تفسیر ماوردی میں اور تفسیر زاد المسیر میں وہ احادیث نقل کی گئی ہیں جن حدیثوں میں خود حضور نے فرمایا کہ مغضوب علیہم یہودی ہے اور ظالین کا مصداق عیسائی. مرفوع روایت موجود ہے.
یہود مغضوب علیہم کا مصداق ہے. اس کی دلیل ایک دن عرض کیا کہ محدثین نے روایت ذکر کی، ابن کثیر میں بھی روایت موجود ہے جس میں حضور نے خود فرما دیا کہ مغضوب علیہم یہود ہے اور ضالین وہ لوگ عیسائی ہیں، جس کو نصارہ کہتے ہیں. دوسرا سورہ مائدہ آیت نمبر 60 لکھ لو. سورہ مائدہ آیت نمبر 60، سورہ بقرہ آیت نمبر 90، سورہ آل عمران آیت نمبر 112. یہ تینوں مقام پر جن لوگوں پر غضب ہوا ہے وہاں یہود کا ذکر ہے، تو یہودیوں پر اللہ کا غضب ہوا. وَلَلظَّالِمِينَ گمراہ ہوئے، یہ نصارہ ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 77 لکھو، دیکھ بھی سکتے ہیں. سورہ مائدہ آیت نمبر 77 ضالین کا مصداق عیسائیوں کو قرار دیا گیا. یہودیوں کو تحقیق تھی، یقین تھا کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے، اس کے باوجود ضدی، ہٹ درم اور کیا کہوں پرلے درجے دے اکھڑ یہ یہود قوم تھی. جاننے کے باوجود نہ ماننا ان کا شیوا تھا. یہ مانتے یہ نبی ہے، یہ نبی ہے، یہ نبی ہے، یہ رسول ہے، یہ پیغمبر ہے، کہنے کے باوجود، ماننے کے باوجود ان کو قتل کرتے تھے. حدیث میں آیا کہ یہودیوں نے ایک دن میں 43 نبیوں کو قتل کیا، اور یہ کہتے ہو قتل کیا یہ نبی ہیں. ایک دن نبوت کو نہ مانے پھر یہ ویسی ہے. نبی ماننے کے باوجود فخراً کہتے تھے ہم نے اتنے پیغمبروں کو قتل کی. اکڑ تحقیق ہونے کے باوجود انکار یہ یہودیوں کا وتیرہ رہا ہے. اور عیسائی وہ ہے جو تحقیق کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ تحقیق تو کر لیں، بغیر تحقیق کے ڈکوسے لیے پھرتے. یہ عیسائی ہے. تحقیق کرو، نبی پاک سر سچے پیغمبر ہیں، یہ معجزات ہیں، یہ معجزات ہیں، یہ معجزات ہیں. ہر معجزہ نبوت کی دلیل ہوتا ہے. حضور کا تو چہرہ انور ہی نبوت کی دلیل تھا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو پتہ ہے جب آپ نے ہجرت فرمائی، قباء میں آپ 14 دن ٹھہرے، پھر مدینہ میں داخل ہوئے. قباء میں اپنے صحابہ میں بیٹھتے تھے، لوگ آتے تھے، زیارت کرتے تھے. جن کی قسمت کا ستارہ بہت بلند ہوتا تھا وہ فوراً ایمان لے آتے تھے، چہرہ دیکھ کر ایمان لے آتے تھے. یہودی بہت اکھڑ، بہت وہ تھے، اب کیا کہوں. تورات میں حضور کا ذکر تھا، ان کی کتاب آسمانی تورات میں حضور علیہ السلام کا تذکرہ تھا، حضور کے اخلاق کا ذکر تھا، حضور کے حسن و جمال کا ذکر تھا، حضور کی شباہت کا ذکر تھا، آپ کی حلیہ شریف کا ذکر تھا. سب کچھ پڑھنے کے باوجود پھر بھی نہیں مانتے تھے. ضدی قوم تھی، تحقیق ہونے کے باوجود نہیں ماننا. اور سمجھ آ رہی؟ اللہ اکبر. یہود کے ایک بہت بڑے عالم، جو عالم بھی تھے، پیر بھی تھے، مرشد بھی تھے ان کے، اور یہود کو ان پر بڑا اعتماد تھا. سیدنا ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. وہ کہتے میں نے کچھ سوالات تیار کیے تورات وغیرہ کے حوالے سے کہ جو تشریف لائے ہیں مکہ سے، قباء میں ٹھہرے ہوئے ہیں، محمد ان کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. میں جاتا ہوں ان سے سوالات کرتا ہوں، اگر میرے سوالات کے جواب صحیح دے دیے تو میں ان پر ایمان لے آؤں گا. وہ فرماتے ہیں اس خیال سے میں قباء پہنچا. حضور صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے.
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال کیا کہنا. آپ کا حسن، آپ کی خوبصورتی ہی آپ کی نبوت کی دلیل تھی. اس خوبصورتی کے ساتھ نبوت کا نور تھا، ختم نبوت کی تجلیات تھی. اللہ پاک کے سب سے بڑے محبوب تھے. انوارات کی بارش ہوتی رہتی تھی. تو چہرہ آپ کا جیسا چمک رہا ہوگا وہ اللہ ہی جانتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام بڑے حسین تھے. ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں. حسن جو تقسیم ہوا ہے آدھا یوسف علیہ السلام کو ملا ہے، باقی آدھا پوری مخلوق میں تقسیم ہوا ہے. لیکن اہل تحقیق نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حسن تو اصل میں حضرت محمد کو ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس حسن کی کچھ کرنیں وہ پوری مخلوق میں تقسیم ہوئیں. ان کرنوں میں آدھی حضرت یوسف کو ملی ہے، باقی آدھی پوری مخلوق میں تقسیم ہوئی. اصل حسن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. علامہ مناوی شارحین حدیث میں سے ہے، وہ کہتے ہیں جس طرح یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے حضور کمالات میں سب سے اعلیٰ تھے، اس طرح یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری اور فرض ہے کہ ظاہری حسن و جمال میں بھی سب سے اعلیٰ تھے. اور اس کی ایک دلیل ہے، آپ نے واقعہ پڑھا سنا ہوگا. زلیخا سیدنا یوسف پر عاشق ہو گئی تھی. وہ سنے عورتوں نے تانے دیے، غلام پر مردی پھر دیا. یوسف غلام تھی نا اس کے. اس نے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ عام غلام نہیں ہے، واقعی یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کوئی رہ نہیں سکتا، یہ اپنا عذر ظاہر کرنے کے لیے دعوت کی. کھانے وانے بنائے، پھل فروٹ رکھے، اور فروٹ کاٹنے کے لیے چاقو چھریاں رکھیں، اور کسی بہانے یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا لو پانی کا جگ رکھ کے آؤ. جب یوسف نکلے ان عورتوں کی نگاہیں یوسف کے چہرے پر تھم گئیں، واپس نہیں لوٹیں. ایسا حسن دیا تھا اللہ پاک نے. اور چاقو جو پھلوں پر پھرنا چاہیے تھا وہ ہاتھوں کی انگلیوں پھر کے انگلیاں کٹ گئیں. قطعن ایدیہن قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. تو یوسف علیہ السلام کی حسن کی شہرت بہت زیادہ ہوئی. سید عائشہ ایک بات فرماتی ہیں، وہ فرماتی ہیں مصر کی عورتوں نے یوسف کنعان کو دیکھا. کنعان یوسف علیہ السلام کی بستی کا نام ہے. اب تو مصر کے بادشاہ بنے نا بعد میں، یہ تو وہاں سے قافلہ لے آیا تھا. اصل میں ان کا علاقہ کنعان ہے شام میں. مصر کی عورتوں نے یوسف کنعان کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے. وہ میرے یوسف کو دیکھتی اپنے کلیجے چیر ڈالتی. وہ یہودی بڑے عالم کہتے ہیں میں نے کچھ سوالات تیار کیے. قبا پہنچا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں تشریف فرما تھے. میری پہلی نگاہ حضور کے چہرہ انور پر پڑی. آپ کا چہرہ دیکھتے ہی میرے دل نے فیصلہ کر دیا یہ چہرہ سچے کا ہے، جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. اسی وقت ایمان لے آئے. حضور کا تو چہرہ ہی آپ کی نبوت کی دلیل تھا. پہ حضور کے لیے بشارتیں اور تورات میں انجیل میں آپ کے اوصاف وغیرہ لکھے ہوئے تھے. اور یہ یہودی
حضور کے آنے سے پہلے، بعثت سے پہلے، ولادت سے پہلے جب مدینہ کے مشرکین سے لڑائیاں کرتے تھے، یہ کہتے کہ نبی آخر زمان آنے والے ہیں، ہم مل کر تم سے جنگ لڑیں گے اور تمہیں ختم کر دیں گے، تم پر فتح پائیں گے. یہ حضور کی خبریں حضور کے آنے سے پہلے خود دیا کرتے تھے، جب آ گئے تو انکار کر دی. اس لیے یہودی وہ قوم ہے جو تحقیق ہونے کے باوجود نہ مانتی تھی. جو لوگ بھی تحقیق ہونے کے بعد حق کا انکار کریں وہ یہودیوں کی صفات پر ہیں. اور ظالم کا مصداق عیسائی ہیں. عیسائی وہ لوگ ہیں جو تحقیق کی تکلیف ہی نہیں فرماتے کہ تحقیق کر لیں، بغیر تحقیق کے انکار کیے جاتے ہیں. اس لیے لکھا ہے عالم بگڑے گا تو یہود کی صفات پیدا ہوگی، جاہل بگڑے گا تو عیسائیوں کی صفات پیدا ہوں گی. اور یہ بھی مفسرین نے سوال اٹھایا ہے، یہ جو کہہ دیا کہ راستہ ان لوگوں کا جو جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا یا گمراہ ہوئے. یہاں غضب ہوا جن پر یہود کا نام ہی لے لیتے ہیں، اور ساری جگہ عیسائیوں کا نام اللہ بھی لے دیتے کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے نام کیا، نہ کہ یہودیوں کو نہ کہ عیسائیوں کو. یوں نہیں فرمایا تاکہ یہود اور ظالمین کے عیسائیوں کے علاوہ جو بھی ان صفات کے حامل ہوں وہ بھی اس کا مصداق بن سکے. سمجھائی؟ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے عالم بگڑے گا، چونکہ عالم سب کو جانتا ہے پھر بگڑتا ہے، تو اس میں یہودیوں کی صفات پیدا ہوں گی. جاہل بگڑے گا، عابد بگڑے گا، عبادت کرنے والا بگڑے گا، تو اس میں عیسائیوں کی صفات پیدا ہوں گی. سمجھے؟ تو حاصل یہ ہے کہ وہ راستہ حق ہے جو نہ یہودیوں کا ہے نہ عیسائیوں کا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آخر میں آمین کہنا مستحب ہے. فاتحہ کے بعد آمین کہنا مستحب. ایک حدیث میں آیا جو شخص بستر پر پہلو لگاتے ہی وہ سونے کے وقت سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ پڑھ لے، وہ ہر قسم کی تکلیف و شر سے محفوظ ہو جائے گا سوائے موت کے. رات کو سونے سے پہلے بستر پر لیٹتے ہی سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ شریف پڑھ لے، ہر قسم کی آفت اور فتنہ سے محفوظ ہوگا الا الموت. موت کا وقت متعین و ٹل نہیں سکتا. جن لوگوں کو پریشان کن خوابیں آتی ہیں، ڈراؤنی خوابیں آتی ہیں، جب ڈراؤنے خیالات غالب رہتے ہیں سونے کے بعد، مجھے پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ وہ صحیح ہو جائیں گے. حضور نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بستر پر پہلو لگاتے ہی جو فاتحہ پڑھ لے اور قل هو اللہ پڑھ لے، وہ ہر قسم کی فتنے تکلیف سے محفوظ رہے گا سوائے موت کے. ایک دو فائدے کی باتیں اس میں ہم نے عالمین پر بحث کی تھی، صبح یاد ہوگا. عالمین عالم کی جمع ہے. عالم اللہ کے ما سوا اللہ، اس کائنات کو کہا جاتا ہے. فلکیات فن ہے، آسمانوں کے حالات، سائنسی حالات کو فلکیات کہتے ہیں. فلکیات میں لکھا ہے کہ یہ کائنات اتنی بڑی ہے، کوئی تیز رفتار ہوائی جہاز جس کی فی سیکنڈ، اور گھنٹہ نہیں، فی گھنٹہ نہیں، فی سیکنڈ 1,86,000 میل رفتار ہے. کتنی؟ 1,86,000 میل فی سیکنڈ رفتار ہے. وہ اگر پوری کائنات کا چکر لگائے تو 1 ارب سال لگیں گے، پھر بھی انتہا کو نہیں پہنچے گا. ارب سال سمجھتے ہیں؟ ارب کا معنی پنجابی سال نہیں، اربوں کے سال ہے.
1 अरब साल, अलिफ के साथ अरब, 100,000 का लाख होता है ना, 100 लाख का करोड़ होता है, 100 करोड़ का 1 अरब होता है। अल्लाह, 1 अरब साल लगेंगे फिर भी चक्कर पूरा नहीं होगा। रफ्तार कितनी है? फी सेकंड 1,86,000 मील, और फी घंटा नहीं। इतनी बड़ी कायनात अल्लाह ने बनाई जिसको आलम कहा जाता है। अल्लाह, बस काफ़ी है मेरा ख्याल। अगली सूरतुल बकरा, वजह तस्मिया वाज़ेह है। बकरा कहते गाय को और बैल को, और गाय और बैल को जानते हो? बैल घोड़े को कहते हैं, गाय गांव को कहते हैं ना। बकरा गाय का मुज़क्कर है, ऐसा ही है ना? मुगालता तुम्हें हो रहा है। बकरा अरबी में गाय को कहते हैं और बैल को कहते हैं, तो बैल गाय का मुज़क्कर होता है ना। चलो ये भी मुश्किल है। और बैल जो है वो गधे का मुज़क्कर है, गाय का मुज़क्कर है ना। सही कह रहे हो आप, हैरान क्यों हो रहे हैं? तो बकरा के 2 माना किए गए यहाँ। बकरा का माना गाय है या बकरा का माना बैल है। और बैल जो बौल्द कहते हैं, कुछ लोग डांद कहते हैं, डांद सरेकी वाले शायद। तो बैल मुज़क्कर को कहते हैं, गाय उसकी मुअन्नस को कहते हैं। तो बकरा के दोनों माना कैसे किए गए? गाय भी ठीक है, बैल भी ठीक है, हालांकि बकरा में ता लगी हुई है। तो वो जो हमारे ये ता मुअन्नस की नहीं है, और समझे, ये ता जिन्स की है। जिन्स का इतलाक मुज़क्कर मुअन्नस दोनों पर होता है, इसलिए कि बकरा माना गाय भी ठीक है, बकरा का माना बैल भी ठीक है। बाद मुफस्सिरीन ने बैल लिखा है, बाद ने गाय लिखा है, दोनों ठीक। समझ पता नहीं आई कि नहीं आई? एक ता होती है मुअन्नस बताने के लिए, जैसे मुस्लिम मुज़क्कर है, मुस्लिमतुन मुअन्नस है, ये ता मुअन्नस की है। लेकिन बकरा की ता मुअन्नस की नहीं है, जिन्स की है। और जिन्स का इतलाक कलील व कसीर पर होता है, मुज़क्कर मुअन्नस सब पर होता है। इसलिए बकरा का माना बैल करना भी ठीक है, बकरा का माना गाय करना भी ठीक है, बकरा का माना बकरा करना ठीक नहीं। बकरा का माना अरबी में बकरा नहीं आता, और बकरी का बकरा वो माना नहीं। उसके लिए लफ्ज़ और शात बोलते हैं, मांस बोलते हैं, गनम बोलते हैं। आज तो जानवरों की ताक़ीद करनी पड़ गई। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि सूरत की वजह तस्मिया यह है कि इसमें गाय का वाक़या है, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में पेश आया। उस वाक़या की वजह से इसको सूरत का नाम बकरा कहा जाता है। इस सूरत में गाय का या बैल का एक वाक़या है, उस वाक़या की वजह से इसको सूरह बकरा कहा जाता है। समझ आई? वो बोलो। हज़रत बहलवी रहमतुल्लाह हमारे जो शेख हैं, उस्ताद भी हैं, उनका कुरान पाक की जितनी सूरतें हैं उनके वजूह तस्मिया 4 हैं। ये बात लिख लो, बड़ी अहम है। कुरान पाक की सूरतों के वजूह तस्मिया 4 हैं, या ये होगा, या ये होगा, या ये होगा, या ये होगा, 5वां नहीं होगा। कभी तो सूरत के पहले कलमा को सूरत का नाम बना दिया जाता है, जैसे सूरह क़ाफ, क़ाफ वल क़ुरआनिल मजीद। सूरह क़ाफ को क़ाफ कहते हैं कि सिर्फ पहला कलमा क़ाफ है। सूरत के पहले कलमा को सूरत का नाम बना दिया जाता है, जैसे सूरह क़ाफ। नंबर 2,
سورت کے پہلی آیت کے کسی کلمہ کو سورت کا نام بنا دیا جاتا ہے. سورت کی پہلی آیت کے کسی کلمہ کو، پہلے تھا سورت کے پہلے کلمہ کو، اب آیت کے کسی کلمہ کو سورت کا نام بنا دیا. جیسے سورہ اعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ پہلی آیت ہے، اور اعلیٰ اس کا آخری کلمہ، پہلا نہیں. دو وجہ تسمیہ آ گئی. کبھی تو سورت کے پہلے کلمہ کو سورت کا نام، اور کبھی سورت کی پہلی آیت کے کسی کلمہ کو سورت کا نام بنا دیا جاتا ہے. یہ سورہ اعلیٰ. کبھی سورت میں مذکور کسی واقعہ کی مناسبت سے سورت کا نام رکھا جاتا ہے. جیسے بقرہ نام رکھا گیا اس کا، اس میں ایک واقعہ ہے، اور بھی مضامین ہے، لیکن اس ایک واقعہ کی وجہ سے پوری سورت کا نام بقرہ ہے. اس کو عربی واقعہ کہتے ہیں تسمیۃ الکل باسم الجز. جز کا نام کل کو دے دیا جائے. جیسے سورہ یوسف، اس میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، پوری نام سورت کا نام یوسف رکھ دیا. سورہ ابراہیم، اس میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، پوری سورت کا نام ابراہیم رکھ دیا. سورہ محمد، اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، پوری سورت کا نام محمد رکھ دیا. اس کو کہتے ہیں تسمیۃ الکل باسم الجز. یہاں یہی وجہ تسمیہ ہے. اس میں سورہ واقعہ بقرہ، اس سورہ بقرہ میں گائے کا قصہ ہے، اس کی وجہ سے پوری سورت کا نام گائے یعنی بقرہ رکھ دیا. سمجھ گئے؟ اور کہیں اس کو بقرہ نہ سمجھنا، وہ بقرہ نہیں، بقرہ بڑے گوشت والے جانور کہتے ہیں، جس کو گائے کہیں، بیل کہیں. سمجھ آ گئی؟ بھینس کیا چیز ہے؟ بولو. وہ بھینس کیا چیز ہے؟ بھینس کا ذکر کہیں آیا ہی نہیں، اس لیے کہ عرب میں بھینس تھی نہیں، گائے تھی. اس لیے کسی حدیث میں دکھا سکتے کہ کبھی بھینس کا ذکر کیا ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا خریدی گئی ہو یا بیچی گئی ہو. بھینس کا یہ اس لیے لغت عرب میں، پرانی لغت میں بھینس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. نئی لغات میں جاموس کا لفظ رکھا گیا. جاموس کہتے ہیں بھینس کو. سمجھ آئی؟ لیکن اس کو گائے کی جنس میں کہا گیا، اس لیے جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے، بھینس اور کٹے صاحب کی قربانی بھی جائز ہے. کچھ لوگ نہیں مانتے نا. مسئلہ سمجھے ہو؟ کچھ لوگ بھینس کے گوشت سے بہت دور ہیں. بھینس کالی ہوتی ہے، ادھر دی ہوتی ہے، گوشت کھانے کے لیے تیار نہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں. حالانکہ گائے کی طرح بھینس کا گوشت بھی اچھا ہے، مفید ہوتا ہے. جو لوگ سختی سے اس کا انکار کرتے، میں نے ایک دفعہ ان کو کھلایا. لہرا کٹا، اور لہرا سمجھ پنجابی کہتے تھوڑی عمر والا کٹا، اس کا گوشت کی چھوٹی بوٹیاں بنا کے وہ بھیج دیا ان کے گھر. انہوں نے پکایا، چھوٹا گوشت سمجھا، اور مجھے کہا بہت اچھا گوشت تھا، چھوٹا بڑا بہترین گوشت. میں کہ یہی کٹا سے جڑا آج کھا لیا یہی کٹا. اس لیے کٹا ہو، بھینس ہو، گائے ہو، کل ہو حلال، سب حلال ہے. قربانی بھی سب کی جائز ہے. بھینس کو گائے ہی کی جنس قرار دیا گیا. بعض چیزیں عرب میں نہیں تھی، اس لیے عرب میں ان کے لیے لفظ بھی کوئی نہیں. جیسے آم، آم دیکھا تم نے؟ وہ فٹ بال کی طرح ہوتا ہے. آم جو گرمیوں کا پھل ہے، پھلوں کا بادشاہ بھی اسے کہتے ہیں. اس آم کے لیے قدیم لغت عرب میں کوئی لفظ نہیں ہے، اس لیے کہ آم عرب میں نہیں تھا. ذرائع بھی پہنچانے کے نہیں ہوتے اس وقت زیادہ. خود ہمارے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو ابھی فوت ہوئے ہماری ہوش میں، تو شیخ جب پہلی دفعہ وہاں مدینہ شریف گئے تو وہاں ابھی تک آم نہیں پہنچا تھا. اور ہندوستان، پاکستان بھی اس کا حصہ تھا، ہندوستان میں آم بہت زیادہ ہوتا تھا.
کہتے وہاں عرب میرے پاس بیٹھے ہوئے بڑی نفرت سے ایک بات کا اظہار کر رہے تھے. سنا ہے ہندوستان میں ایک پھل ہوتا ہے, اس کو کبھی منہ میں ڈالتے ہیں, کبھی نکالتے ہیں, کبھی ڈالتے ہیں, کبھی نکالتے ہیں, بڑی نفرت سے ذکر کی جیسے ان کو کیا آ جائے گی. یہ شیخ نے بات لکھی ہے مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے. میں نے کہا تمہارے پایا نہیں جاتا اسی تمہیں خیال ہو رہا ہے, ورنہ تم کھیر کھاتے ہو چمچے کے ساتھ, چمچہ کسی طرح منہ میں ڈالتے ہو نکالتے ہو, وہی چمچہ دوبارہ ڈالتے ہو. ایک رواج نہ ہونے کو تمہیں برا لگ رہا ہے. اب آم چونکہ پہنچ چکا عرب میں, اس لیے سارے چوستے ہیں, کسی کو نفرت نہیں ہوتی. بہت اچھا پھل سمجھ جاتا, آم بہت اچھا پھل ہے. آم چونکہ عرب میں نہیں ہوتا تھا, نہ باہر سے اس وقت جا رہا تھا, اس لیے آم سے تعارف نہیں تھا. عربی لغت قدیم میں آم کے لیے کوئی لفظ نہیں. آیا خیال شریف میں؟ پنجابی میں آم کو امب کہتے ہیں, ہماری پنجابی میں. سریکی والے پتہ نہیں کی کہندے ہیں, سریکی والے بھی کی کہندے ہیں, امب کہتے ہیں. تو عربی والوں نے بنا لیا امبج. عرب کا ایک رواج ہے کہ دوسرے الفاظ جو لغات کے ہیں نا ان کو اپنی زبان میں لے آتے ہیں تھوڑی سی تبدیلی کے بعد. اس کو ہم کہتے ہیں معرب ہو گیا, یعنی عربی بن گیا. جیسے یہ نیشنل کی نا استریاں آتی, واشنگ مشینیں آتی ہیں, اس کو کہتے ہیں نیشیونال. تھوڑا تصرف کر کے اس کو عربی کا لفظ بنا لیا. میں نے ایک دکان پر پڑھا, بڑا موٹا لکھا ہوا خے واو قاف یا رے, جیسے کہ بہت بڑا آدمی ہے. خوقیر بنتا ہے لفظ, جو تحقیق تھوڑا پاکستان کا کھوکھر ہے. عربی والوں خوقیر بنایا, خوقیر. اس لیے عربوں کا طریقہ ہے کہ نئی چیزیں جو ہوتی ہیں, نئے نام ہوتے ہیں, ان کو اپنی زبان میں داخل کرتے ہیں, لیکن تھوڑا سا تصرف کرنے کے بعد وہ عربی بن جاتا ہے. چونکہ باہر سے عربی بنا اس لیے اس کو معرب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ معرب. غیر عربی کو عربی بنایا ہو. تو پنجابی میں چونکہ آم کو امب کہتے ہیں تو اس لیے عربوں نے بنا لیا امبج. پھر اور ترقی ہوئی. انگلش میں آم کو مینگو کہتے ہیں. مینگو کہتے ہیں نا, انگلش والا کو ڈر لگتا, پتہ لفظ صحیح بول دے غلط بول دے, مینگو ہی کہتے ہیں. بولو, انگلش والے مینگو کہتے ہیں. اس لیے عرب لوگوں نے کہنا شاید کہہ دیا منگا, سمجھ گئے. اور چونکہ اے کا لفظ جو اے کا حرف ہے انگلش میں, یہ کبھی الف کا بھی فائدہ دیتا ہے, کبھی زبر کا فائدہ دیتا ہے. کیوں نہیں ٹھیک؟ اس لیے لفظ بنا دیا مانگو. کیا بنا دیا؟ عربی میں چونکہ گاف نہیں ہے اس لیے آج عربی میں مانجو کہتے ہیں. آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مانجو. اس لیے کہ پے گاف ٹے اڑے عربی میں نہیں, اس لیے چے بھی نہیں ہے. کراچی کو کراتشی کہتے ہیں, پاکستان کو باکستان کہتے ہیں. اور سمجھ آ رہی؟ تو اس طرح آم کو تھا وہ مانگو بنا, مانگو سے مانجو بنا. مانجو عربی میں استعمال ہو رہا ہے, دکانوں پر مانجو لکھا ہوتا ہے. آموں کی بڑی بڑی دکانیں, آموں کے جوس کی, ویسے آموں کی بہت استعمال ہوتا ہے. اور پاکستانی آم وہاں بہت مقبول ہے. سمجھ آئی؟ یہ بات ادھر کیسے چلے گی؟ بقرہ سے بھینس, بھینس سے آم سے امبج, اور مینگو سے منگا, منگا سے مانجو. تو آج عرب میں لغت میں لفظ داخل ہو گیا ہے آم کے لیے مانجو, جبکہ قدیم لغت عرب میں آم کے لیے ہیچ لفظ نیست, کوئی لفظ نہیں ہے. سمجھائی؟ تو بھینس بقرہ ہی کی جنس ہے. جو بقرہ کے حکام ہے وہ بقرہ گائے کا دودھ حلال ہے کہ نہیں؟ تو گائے کا دودھ حلال ہے تو گائے بھینس کا دودھ بھی حلال ہی ہے, اور گوشت بھی حلال ہے. تو جب دودھ اس کا پی لیتے ہو اور گوشت کا کھا لیتے ہو تو اس کی قربانی کرنے میں کیا اشکال؟ قربانی بھی ٹھیک ہے. جیسے کوئی اگر بھینس کی قربانی کرتا ہے گائے کی طرح اس کی قربانی بھی جائز ہے. بس سورہ بقرہ کی وجہ تسمیہ سمجھ آ گئی کہ اس میں چونکہ بقرہ یعنی گائے کا واقعہ ہے
پوری سورت کا نام بقرہ رکھ دیا، تسمیۃ الکل باسم الجز، یہ 4 وجوہ تسمیہ میں سے تیسری ہے جو حضرت بہلوی نے بیان کی۔ تو حضرت بہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک کی صورتوں کی وجوہ تسمیہ 4 ہے، 4 سے زائد نہیں۔ چوتھی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ صورتوں کسی ایک جز کی وجہ سے نہیں، مجموعی صورت کے اعتبار سے پوری صورت کا نام ہے۔ بولو بھئی، جیسے سورہ فاتحہ، یہ فاتحہ کوئی ایک لفظ نہیں ہے، پوری صورت قرآن پاک کے شروع میں ہے، مکمل صورت کے اعتبار سے فاتحہ نام رکھ دیا کہ سب سے پہلے آنے والی صورت قرآن میں پڑھتے ہوئے سب سے پہلے آتی ہے۔ اور ایسی اس کا نام شفا اور شافیہ ہے۔ تو شفا اور شافیہ ہونا، شفا بخشنا، اس کے کسی ایک لفظ کی بات نہیں ہے۔ جن لوگوں نے شفا کے لیے، بیماریوں کو دور کرنے کے لیے یہ دم کیے ہیں، پوری صورت کو پڑھتے ہیں، سمجھے؟ اس لیے پوری صورت کے مضمون کے اعتبار سے نام، یہ چوتھی تسمیہ ہے۔ بولو، چوتھی وجوہ تسمیہ ہے حضرت بہلوی رحمہ اللہ کی بیان کردہ 4 وجوہ تسمیہ میں سے۔ قرآن پاک کی صورتوں کی وجہ تسمیہ ان 4 سے باہر نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اور نہیں؟ شکر اس کیا تھا۔ ہاں، سورہ بقرہ کا ربط ما قبل سے، نمبر 1، ایسی بات لمبی کر دی ہم نے۔ نمبر 1، گزشتہ صورت میں اہدنا الصراط المستقیم درخواست کی گئی تھی کہ ہمیں ہدایت دیجیے، صراط مستقیم پر چلائیے۔ بقرہ اس درخواست کا جواب ہے کہ یہ ہے صراط مستقیم۔ ربط نمبر 2، اللہ، فاتحہ میں 3 گروہوں کا بیان تھا، سورہ بقرہ میں اس کی قدر تفصیل ہے۔ انعمت علیہم جو سورہ فاتحہ میں آیا ہے، اس کی تفصیل سورہ سے مفلحون تک ہے، دیکھ رہے ہیں؟ مفلحون تک۔ اللہ، مغضوب علیہم کی تفصیل وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم تک ہے، اور شین قدیر تک ضالین کا بیان ہے، ضالین۔ اللہ، فاتحہ میں جن 3 گروہ کا بیان تھا ان کی قدر تفصیل بقرہ میں آ رہی ہے۔ یہ ربط حضرت بہلوی نے بیان کی، ہمارے شیخ حضرت بہلوی رحمہ اللہ نے، مولانا محمد عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 3، عرض کیا تھا کہ فاتحہ میں قرآن کے مضامین کا اجمال ہے، بقرہ میں ان مضامین کی تفصیل ہے۔ سورہ فاتحہ میں قرآن پاک کے جمیع مضامین خلاصے کے طور پر، اجمالی طور پر بیان کیے گئے ہیں، اور سورہ بقرہ میں اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ لوگ بات کر رہے ہیں، لوگ تھک گئے، بالکل لگتا نہیں ہے نا، اجی کہنے والے بھی تھکے پئے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ چلو ٹھیک، بات صبح کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اللہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ پاک ہمیں بخش، ہمارے ماں باپ کو بخش، ہمارے پیروں استادوں کو بخش، حاضر مجلس کو بخش، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت مسلمہ کو بخش،
تمام مومنین مومنات کو بخش۔ اللہ پاک پوری امت کی پریشانیاں دور فرما، امت کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما، امت کے ہر فرد کے ایمان کی، مال کی، جان کی، آبرو کی، اہل و عیال کی حفاظت فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے مولانا اشرف صاحب جہنگ میں بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو شفا عطا فرما، اور بھی اپنے بچے بچیوں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اہل و عیال میں بیمار ان کو شفا عطا فرما، پوری امت مسلمہ کے بیماروں کو صحت عطا فرما، ہم سب کو جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما، تمام مسلمانوں کو تمام پریشانیوں سے نجات نصیب فرما۔ اللہ پاک ہمیں بھی، ہم سب کے بال بچوں کو، پوری امت مسلمہ کو عزت، عفت، عافیت نصیب فرما، صحت، امن نصیب فرما، ذکر اللہ